بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں میں ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت اور اس میں تدبر کی کیا اہمیت ہے اس کے اوپر مختصر سی روشنی ڈالی ہے، اور چونکہ بہت اہم بحث ہے اس لیے انشاءاللہ آج بھی اسی کو ہم جاری رکھیں گے۔ قرآن مجید اور روایات میں قرآن کے معانی کے سمجھنے اور اس میں تدبر کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ خود قرآن کریم کا ارشاد ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اس آیہ کریمہ میں قرآن میں غور نہ کرنے کی سخت مذمت کی گئی ہے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت تک اپنے کو محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس میں تدبر کرنا ہے، غور کرنا ہے اس کے معنی میں، اس کے مفاہیم میں۔ قرآن کا ہم سے یہی مطالبہ ہے، آیات و احادیث دونوں ہی ہم سے یہی چاہتی ہیں کہ قرآن کریم کے معانی کو، اس کے معارف کو، اس کے مفاہیم کو ہم سمجھیں بھی اور اسے اپنی عملی زندگی میں بھی لائیں اور اس پر عمل کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ آپ فرماتے ہیں قرآن کو بلند آواز سے پڑھو اور اس کے عجائبات اور اس کی باریکیوں میں غور کرو، اس میں تدبر کرو۔ قرآن کریم کی تلاوت کے آثار، قرآن کی فضیلت اور وہ عزت و تکریم جن سے خالق کائنات نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں اور اس میں تدبر کرنے والوں کو عطا کیا ہے، نوازا ہے، وہ روایات میں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس فضیلت اور اس ثواب کو دیکھیں تو واقعاً عقلیں حیرت زدہ رہ جاتی ہیں کہ کتنا ثواب ہے تلاوت قرآن کا، کتنا ثواب ہے قرآن میں تدبر کا، اور انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی پر کیا آثار ہیں تلاوت قرآن کے، قرآن میں تدبر کے، قرآن میں غور و فکر کرنے کے۔ قرآن کریم انسان کے ایمان کو تازگی دیتا ہے، اس کے قلب کو نورانیت عطا کرتا ہے، اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ دل، انسان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، یعنی جس طرح لوہا ہوتا ہے، لوہا اگر پانی میں پڑا رہے یا پانی اس پہ لگ جائے تو کچھ دن میں اس پہ زنگ لگ جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمارے دل بھی، ہمارے دل میں جو ایمانی نور ہے اس میں بھی مادی دنیا کے زرق برق اور نفسانی خواہشات، شیطانی وسوسوں کی وجہ سے وہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، وہ نور ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ اصحاب نے سوال کیا اے اللہ کے رسول، اگر ہمارے دل زنگ آلود ہو جائیں تو پھر ان کی چمک کیسے واپس لائی جائے، ان کو کیسے جلا دی جائے؟ تو آپ نے فرمایا تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت سے۔ انسان تلاوت قرآن کے ذریعے اپنے اس دل کو جو زنگ آلود ہو چکا ہے نفسانی خواہشات کی وجہ سے، شیطانی وسوسوں کی وجہ سے، یا اس مادی دنیا کی دوسری وسائل کی وجہ سے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار عالم نے جتنی بھی چیزیں لوگوں کی نصیحت کے لیے قرار دی ہیں ان میں سے قرآن کریم سے بڑھ کر کسی چیز کو نصیحت کا ذریعہ قرار نہیں دیا ہے، یعنی قرآن کریم بہترین نصیحت ہے، چونکہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے اور اطمینان بخش دستاویز ہے، اس میں دلوں کی بہار ہے اور علم کے چشمے ہیں، لہٰذا قرآن کے علاوہ دلوں کو جلا دینے والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ پہلا اثر تلاوت قرآن کا اور اس میں تدبر کا یہ ہے کہ انسان کا دل جو مردہ ہو چکا ہے، جو زنگ آلود ہو چکا ہے، اسے دوبارہ نور مل جاتا ہے، وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرا اثر بھی قرآن کریم کا ہے، ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ، خاص طور سے جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، پھر ان کا حافظہ اس طرح سے قوی نہیں رہ پاتا ہے، وہ فراموشی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس انسان جاتا ہے، علاج کرتا ہے، لیکن خود روایات میں وارد ہوا ہے کہ قرآن کریم بھی حافظے کا بہترین علاج ہے، یعنی قرآن کریم کے ذریعے بھی آپ اپنے حافظے کو قوی کر سکتے ہیں، اسے مضبوط کر سکتے ہیں۔ تلاوت قرآن کو سامنے رکھ کے قرآن کی آیات کو دیکھ کر تلاوت کرے، اس سے انسان کا حافظہ قوی ہوتا ہے، اور خاص طور پر آیت الکرسی کی تلاوت کرنے سے انسان کا حافظہ
قوی اور پختہ ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ افراد جو فراموشی کا شکار ہیں یا جن کا حافظہ ضعیف ہو گیا ہے، ان کے لیے قرآن بہترین نسخہ ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے اور مخصوصاً آیت الکرسی کی تلاوت کے ذریعے وہ اپنے حافظے کو اور قوی کر سکتے ہیں۔ تیسرا اثر جو قرآن کریم کی تلاوت اور اس میں تدبر کا ہے، قرآن کی تلاوت جن گھروں میں ہوتی ہے اس میں برکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں برکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ملائکہ اس گھر میں آتے ہیں، یعنی ملائکہ معصوم فرشتے اس گھر میں آتے ہیں جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ وَتَحْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ، شیاطین اس گھر سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ جس طرح سے زمین والوں کو آسمان میں تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طرح سے وہ گھر جس میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے، آسمان والوں کو وہ گھر چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اس میں سے نور نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَا يَقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ، ہاں وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، جہاں سے کلام اللہ کی آواز نہیں آتی ہے، وَلَا يُذْكَرُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ، اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے، تَقِلُّ بَرَكَتَهُ، وہاں پر برکت کم ہو جاتی ہے۔ وَتَحْجُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، پھر ملائکہ اس گھر میں نہیں آتے ہیں۔ وَتَحْزُرُ الشَّيْطَانُ، اور شیاطین اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اس گھر کو۔ یہ ہے تلاوت قرآن کی اہمیت۔ اگر ہم تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو ہمارے گھر میں برکت ہے، اگر ہم تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو معصوم فرشتے ہمارے گھروں میں آئیں گے، اگر ہم خود تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو ہمارا گھر نورانی ہوگا، اگر ہم تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو پھر شیاطین ہمارے گھر سے دور رہیں گے۔ لیکن اگر ہمارے گھر سے قرآن دور ہو جائے، ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے تو پھر شیطان اس گھر پر حاوی ہو جاتے ہیں، ملائکہ اس گھر سے دور ہو جاتے ہیں، برکتیں اس گھر سے دور ہو جاتی ہیں۔ ایک اور بہت ہی اہم اثر جو انسان جس کے لیے صبح سے شام تک کوشش کرتا ہے، دوڑتا دھوپتا ہے، وہ ہے رزق میں اضافہ۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، رزق زیادہ ہو۔ عام طور پہ انسان تجارت کے ذریعے، کاروبار کے ذریعے رزق میں اضافہ چاہتا ہے، لیکن تلاوت قرآن، قرآن میں تدبر اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کے بھی آپ اپنے رزق میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے منور کرو، اس لیے کہ وہ گھر جن میں تلاوت قرآن کثرت سے ہوتی ہے، خداوند عالم اس گھر پر اپنی نعمتوں اور برکتوں کی فراوانی کر دیتا ہے۔ اور ایک اور بہت اہم چیز جو انسان کو آج کی زندگی میں خاص طور سے جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات کا، مخالفین کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دشمنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، طرح طرح کی سازشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسے میں اگر کوئی ہمارا مددگار ہے تو صرف و صرف قرآن کریم ہے۔ انسان جب ہر طرف سے مشکلوں سے گھر جاتا ہے، مخالفین کا سامنا ہوتا ہے، دشمنوں کا سامنا ہوتا ہے، کوئی چارہ اس کے سامنے نہیں ہوتا ہے، تو صرف اللہ کی کتاب ہے جو اس کے سامنے ہے، جو اسے اطمینان عطا کرتی ہے، جو اعلان کرتی ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، جب ہر طرف سے تمہیں مشکلات گھیر لیں تو یہ آواز دو کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور میں اسی پہ توکل کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔